میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ بات عام نہیں ہے۔ آج کی یہ گفتگو شاید آپ کی زندگی کے ان لمحات میں شامل ہو جائے جنہیں انسان ساری عمر یاد رکھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کی فریاد اس طرح سنتا ہے کہ اسے کسی انسان کی زبان سے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اگر آج آپ یہ بات سن رہے ہیں تو یقین جانیے یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں چھپے آنسو، آپ کے دل کی ٹوٹن اور آپ کی خاموش دعائیں آج رب کریم تک پہنچ چکی ہوں۔ اگر اس وقت آپ کے حالات سخت ہیں، اگر رزق کی تنگی نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، اگر محنت کے باوجود کامیابی آپ سے دور ہے، اگر قرض نے راتوں کی نیند چھین لی ہے، یا اگر گھر میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو آج کی یہ بات پوری توجہ سے سن لیجئے، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہی آپ کے لیے آسانی کا راستہ بنا دے۔ یاد رکھیے، جب اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کسی دروازے کا محتاج نہیں ہونے دیتا، وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق سکون بھی ہے، رزق صحت بھی ہے، رزق اولاد کی نیکیاں بھی ہیں، رزق عزت اور اطمینان بھی ہے۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے تو وہ صرف مقدار نہیں دیکھتا بلکہ اس میں برکت بھی رکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم رزق کی کمی کا شکوہ تو کرتے ہیں مگر اپنی زندگیوں کا جائزہ نہیں لیتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں ہماری کوئی ایسی غلطی تو نہیں جو ہمارے رزق میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رزق اللہ کے ذمہ ہے تو ہمارے حالات کیوں خراب ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ رزق رکتا نہیں بلکہ ہماری نافرمانیاں، ہماری غفلتیں اور ہمارے گناہ اس رزق کی برکت کو کم کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، حرام کمائی، ماں باپ کی نافرمانی، نمازوں میں سستی اور اللہ کے ذکر سے دوری، یہ سب وہ اسباب ہیں جو نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ وہ صرف سزا دینے والا رب نہیں بلکہ بار بار موقع دینے والا رب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹ آئے، اس سے مانگے، اس پر یقین کرے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ذرا غور کیجئے، جب اللہ اور زیادہ کہتا ہے تو وہ ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ بند دروازے کھول دیتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو جس وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اسے سننے سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیجئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی وقتی نسخہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وظیفہ تب اثر دکھاتا ہے جب دل میں یقین ہو، زبان میں عاجزی ہو اور زندگی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش ہو۔ اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اب آئیے اس عظیم وظیفے کی طرف جو رزق کی کشادگی، برکت اور آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے پاک نام یا رزاقو کا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ پرندے فضا میں، مچھلیاں پانی میں، جانور جنگل میں اور انسان زمین پر، سب اسی نام کی برکت سے رزق پاتے ہیں۔
جب بندہ اس نام کو یقین کے ساتھ پکارتا ہے تو رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھا جائے۔ چند لمحے آنکھیں بند کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، پھر دل ہی دل میں اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں اور یا رضا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ایک دن میں زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو جتنا ہو سکے پڑھیں، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ 10 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے۔ اس دوران کسی قسم کا شک دل میں نہ آنے دیں اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وظیفے کے اثرات صرف پیسے تک محدود نہیں رہتے۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، بے چینی کم ہو رہی ہے، راستے بنتے جا رہے ہیں اور زندگی میں ایک نیا سکون آ رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ رزق فوراً نہیں دیتا، بلکہ پہلے بندے کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اس کا صبر آزماتا ہے اور اس کے یقین کو پرکھتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا میں تاخیر انکار نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی یہ بات سن رہا ہے، اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، اس کے قرض اتار دے، اس کی پریشانیاں دور کر دے اور اسے حلال پاک اور ببرکت رزق نصیب فرمائے۔ اللہ اس کے گھر میں سکون، اس کے دل میں اطمینان اور اس کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی نیت کو قبول کرے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اور اللہ اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔